اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 پہ ہم پچھلے ختم کیے تھے۔ آگے وجاء من اقصى المدینۃ رجل، اب وجاء اور آیا من اقصی پرلے کنارے سے، المدینتی شہر کے، یعنی وجاء من اقصی المدینتی شہر کے پرلے کنارے سے آیا، کون آیا؟ رجل ایک شخص، یسعی دوڑتا ہوا، قال اور بولا یا قوم اے میرے قوم اتبعوا المرسلین پیروی کرو ان رسولوں کی۔ تو وہ جو شہر تھا جہاں پر رسول بھیجے گئے تھے اور 3 رسول تھے، وہ دعوت دے رہے تھے، وہ لوگ انکار کر رہے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے آپ کو بہت ہی دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ میں ہے اور کہ تم نصیحت کرنے کو منحوس سمجھتے ہو۔ تو یہ جب گفتگو چل رہی تھی تو اس دوران جب شہر کے پرلے درجے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کیا کہا؟ قال یا قوم اے میرے قوم اتباع کرو ان رسولوں کی، اتبعوا پیروی کرو من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، نہ وہ تم سے کوئی سوال کرتے ہیں، لا یسألکم نہیں سوال کرتے تم سے، اجرا کسی اجر کا، وہم جبکہ وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کو یہی ہے کہ ان لوگوں سے کہا کہ یہ خود تم سے کوئی مال نہیں پوچھتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک راستے پہ ہے۔ وما لیا، یہ آیت پارہ نمبر 23 شروع ہو رہا ہے۔ وما لیا اور کیا ہے، لیا مجھے، لا اعبدو کہ نہیں میں عبادت کروں، الذی اس کی جس نے، فطرنی پیدا کیا مجھے، و الیہ اور طرف اسی کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس بندے مومن نے کہا کہ اور مجھے کیا ہوا کہ میں عبادت نہ کروں اس کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر اس بندے نے کہا کہ جب بندہ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی اصل عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق ہوتا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا احسان اس نے تم کو پیدا کر کے کیا تھا۔ اگر اس نے پیدا کیا اور تم کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ، یا جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے مانگنا چھوڑ کے کسی اور سے اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرو تو تم تو سری گمراہی میں ہو جاؤ گے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا، اور آگے الیہ، وہ یہاں پر تم لوٹائے جاؤ گے، کہا کہ تم سب یعنی اسی کی طرف تم لوٹا، میں لوٹائے جاؤں گا نہیں کہا اس بندے نے، کہ وَإِلَيْهِ ارجع نہیں کہا، اور میں اس کی طرف لوٹایا جاؤں گا کہنے کی وجہ اس مرد مومن نے کہا کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے پیدا کیا، تو اس کی عبادت چھوڑنا یا دوسروں کو اس کی عبادت کا شریک کرنا، یہ تو بالکل ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ جب جائیں گے تو پوچھیں گے نا کہ بھی تم کہاں سے آ رہے ہو، تم نے کس کی عبادت کی، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میرے سامنے جھکنے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے کیسے جھک سکتے ہو؟ اتخذ، جو مرد مومن ہے وہ اب یہاں پر دلیلیں دے رہے ہیں۔ پیچھے بھی ایک دلیل دی کہ وہ صاحب ہدایت ہے، خود راستے پر ہے اور تم کو بھی ہدایت کے راستہ پہ دے رہے، اور میں کیسے عبادت نہ کروں اس کی جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہہ رہے اتخذ، کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے سوا، آلہتن کچھ الہ یعنی کچھ معبود، ان یریدنی الرحمن کہ ان اگر یریدنی ارادہ کرے میرے ساتھ میں، رحمان رحمان، بدرن کسی نقصان کا، لا تغنی نہیں کام آئے گی، انی مجھے، شفاعتہم شفاعت ان کی، شیئن کچھ بھی، یعنی ان بتوں کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون اور نہیں وہ بچا سکیں گے مجھے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے کہ اگر میں اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا الہ بنا لوں، معبود بنا لوں، اور اگر میرا رب اگر ارادہ کرے میرے ساتھ میں، میرا رب کوئی نقصان پہنچانے کا، بدرن، تو اگر وہ یہ میرے جو بت تم جس کو کہہ رہے ہو عبادت کر رہے ہو، یہ تو میرا کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، مجھے نہیں بچا سکیں گے کچھ بھی، کیونکہ رب جو ہوتے ہیں جس نے پیدا کیا اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کچھ نقصان پہنچانے کا۔ یہ تو معبود تو خود محتاج ہے ہماری مدد کے یا تمہاری مدد کے، جس کو تم نے معبود بنا لیا وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ کا ایک ہوتا تھا کہ ہم بتوں کی پرستش اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارشی کریں گے اور پریشانی کے وقت میں یہ ہمیں بچائیں گے۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے یہ مجاہد نے، مرد مومن نے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی۔ آگے ہے انی بے شک میں، اذن تب، اذن لفی ضلال مبین بے شک میں تب البتہ گمراہی میں ہوں گا، لفی ضلال یعنی گمراہی، لفی البتہ میں، مبین کھلی گمراہی میں ہوگا، یعنی اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا اگر میں بتوں کی عبادت کروں اپنے رب کو چھوڑ کر۔ انی بے شک میں، آمنتو ایمان لایا، بربکم آمنتو میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس سنو مجھے۔ یہاں پر انی، یہ
مرد مومن نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، فرشتوں پیغمبروں سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں ایمان لایا تمہارے رب پر، اور پھر جو قوم ہے اپنی ان کے ساتھ مخاطب ہو کے کہا کہ فسمعون، بس میری بات سنو تم لوگ، یعنی میں اب جو کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، یہ وہی بات ہے جو رسول کہہ رہے ہیں، ان کی بات، انہی سے سیکھی ہوئی بات میں تم کو کہہ رہا ہوں، اور میں رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو یہ فسمعون میں جو بات ہو رہی ہے وہ قوم کی طرف مخاطب ہو کے رہے ہیں، بربکم یعنی تمہارے رب، وہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، جب اس مرد مومن نے یہ دلیلیں دی اور سارا کچھ کہا کہ اب تم اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارے بتوں کی پرستش نہیں کروں گا، سارا کچھ کہنے کے بعد میں وہ جو قوم تھی، سرکش قوم جو تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس بندے کو سنسار کر دیا، یا پھر اتنا زیادہ اس بندے کو پیروں سے روندا کہ وہ بندے کی وہ بندہ جان بحق ہو گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اس کو جان نکلی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، اور کیونکہ وہ سارا شہید ہونے کا واقعہ نہیں، فرمایا کہ جیسے ہی وہ شہید ہوا، اتنا کم لمحہ تھا اس کے شہید ہونے میں اور جنت میں جانے میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کی آیت میں صرف یہی کہہ دیا کہ قیل ادخل الجنہ، قیل کہا گیا، ادخل داخل ہو جاؤ، کہاں پر؟ جنت میں، قیل ادخل الجنہ کہا گیا اس مرد مومن سے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، قولا اس نے کہا، یا لیتا اے کاش، قومی میرے قوم کے لوگ، یعلمون وہ جان لیتے، جیسے ہی وہ بندہ داخل ہوا جنت میں، اس کو یہی بات کا افسوس ہوا کہ اے کاش کہ میرے قوم کے لوگوں کو بھی یہ پتہ چل جاتا کہ آپ کی اتباع کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے مجھے جنت مل گئی۔ جب جنت کی آسائشیں دیکھی، نعمتیں دیکھی، تو یہ جو جنت عطا کی گئی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ جنت میں ہی داخل کیا گیا، جو بغیر حساب کتاب لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح سے داخل کیے گئے، یا پھر یہ برزخی جنت ہے، مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں۔ بما غفر علی، کس وجہ سے؟ بوجہ اس کے جو غفر علی بخش دیا مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے بنا دیا مجھے، وجعلنی مجھے بنا دیا، من المکرمین باعزت لوگوں میں سے، یعنی کہ وہ قوم والے جان لیتے کہ بوجہ اس کے جو، وہ اس وجہ کو جان لیتے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی اور مجھے داخل کر دیا اکرام کر مکرمین میں سے، باعزت لوگوں میں سے، یعنی ایمان لانا جو تھا وہ اصل وجہ تھی، ایمان لانے کی وجہ سے اور اتباع کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی پرستش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے، اور انزلنا اتارا ہم نے، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعد ہی اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، جنود کہتے ہیں لشکر کو، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہ کننا تھے ہم، منزلین اتارنے والے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب مرد مومن کو جب قوم نے ہلاک کر دیا، ممکن ہے کہ پیغمبروں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا، جب شہید کر دیا تو اس کے بعد میں اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس قوم کے اوپر اب اس کے بعد میں کوئی لشکر نہیں بھیجا آسمانوں سے، اور اب اس طرح سے کرنے والے بھی نہیں تھے۔ وَإِن كَانَتْ إِلَّا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں تھی وہ، الا مگر، صیحۃ چنگاڑ، واحدۃ ایک ہی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، فَإِذَا تو یکایک وہ اب بجھ کر رہ گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی لشکروں کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیخ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا، عذاب کا حکم دیا، تو جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور وہ سب کے سب ایک ساتھ بجھ کے رہ گئے، یا پھر ممکن ہے کہ کوئی بجلی کی کڑک تھی، یا پھر کوئی زلزلہ ایک دھماکے دار تھا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس، علی العباد بندوں پر، ما یأتیہم نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو وہ تھے، بہی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، یعنی ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ افسوس کرنا تو اللہ تعالیٰ کا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے کہ بندوں کے اوپر ہائے افسوس ان بندوں کے اوپر، کہ فرما رہے ہر بندے کو، یعنی عباد کا جو پیچھے تذکر آیا تھا اسی کو لے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر افسوس کرنے والے بندے کو چاہیے کہ اس قوم کے بندوں کے اوپر افسوس کرے، اور ان تمام لوگوں کے اوپر افسوس کرے، ان تمام اقوام کے اوپر افسوس کرے جن کے پاس رسول بھیجے گئے لیکن انہوں نے ان لوگوں کا استہزاء کیا اور ان کو شہید کر دیا، کیونکہ افسوس اتنا، ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتاً فرما رہے ہیں کہ ہر افسوس کرنے والے کو افسوس کرنا چاہیے۔ الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم کتنے ہی، اہلکنا ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون امتوں میں سے لوگ، انہم الیہم بے شک وہ
इलैहिम तरफ इनके ला यरजिऊन नहीं वो लौटेंगे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जितनी भी सरकश कौम थी, क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी सारी कौमों को हमने हलाक कर दिया और वो अब उनके पास लौट के नहीं आएंगे। यानी अपने जो गुनाह उन्होंने किए थे, सरकश कौमों ने जो जो गुनाह किए थे, अब उसकी तौबा का उनको कोई मौका नहीं है। वो हमेशा के लिए उसकी सजा पाएंगे, या फिर अगर कोई नेक बंदे थे तो वो उसका नेकी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सरकश कौमें थे। और ये मुमकिन है कि मक्के वालों को भी कहा जा रहा है कि क्योंकि मक्के वालों के वक्त ही नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो बहुत जुल्म करते थे, इसी वजह से ये वाक़या बयान किया गया। तो मक्के वालों से भी कहा जा रहा है कि अब जितने लोगों ने पहले जुल्म किया, क्योंकि मक्के वाले भी शाहिद थे कौम आद और कौम समूद के बारे में कि किस तरह से उनको अजाब दिया गया था, तो वो लोग ख़त्म हो गए, सारी की सारी कौम ख़त्म हो गई। तो अलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा हमने कितनी कौमों को हलाक कर दिया तुमसे पहले, जो कि अपने अंबियाओं की इस्तेहज़ा करते थे, मजाक उड़ाते थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे। अन्नहुम इलैहिम, बेशक वो उन्हीं अल्लाह नहीं लौटेंगे, यानी वापस नहीं आएंगे, उनको कोई मौका नहीं है एक्सक्यूज़ करने का या सॉरी करने का। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून, और नहीं वो सब मगर सब के सब हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग दुनिया में उनको सज़ा दे दी गई है और वो यहाँ पर अजाब पा लिए हैं तो फिर वो बच गए। ऐसा नहीं है कि वो ये सारा गुनाह करने के बाद में उनको हलाक करने से वो बच गए, बल्कि अब उनको जितने भी है ये सब लोग मुजतमा तौर पर हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। नहीं, जो लोग कुफ्र की वजह से हलाक किए गए, उनका जो दुनिया में हलाक किया जाना था ना, वो अजाब दिया जाना था, इस पर बस नहीं है, बल्कि उनको मजीद आखिरत में भी अजाब दिया जाएगा, जो दायमी होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा वो अजाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उनको दुनिया में और आखिरत में भी अजाब दिया जाएगा और उनको फिर लौट के आने का कोई मौका नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आयत नंबर 32 पे हमारा दूसरा मज़मून ख़त्म हो जाता है कि अंबियाओं की इत्तबा करने वाले को जन्नत अता करके बताया गया है, और जो इत्तबा नहीं करते, इस्तेहज़ा करते हैं, फिर उनका हशर दुनिया में उनको हलाक कर दिया गया अजाब के ज़रिए से, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको पकड़ेंगे और उनके साथ में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पर भी वो सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु